السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج کا جو ہم چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں یہ دراصل پچھلے چیپٹر کا باقی حصہ ہے، اور یہ ہے ہجرت مدینہ کی ابتدا۔ ہجرت مدینہ کی ابتدا یعنی مدینہ کی جانب جو ہجرت ہوئی، جو ایک بہت ہی اہم تاریخی ایونٹ ہے جس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز کتابوں میں ملتی ہیں، اس کی ابتدا کے بارے میں یہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہجرت مدینہ یعنی مدینہ کی ہجرت۔ ہجرت آپ کو بتایا گیا کہ امیگریشن، کسی جگہ سے دوسری جگہ جو ہے جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ہجرت کرنا، مائیگریشن بھی بولتے ہیں اس کو۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی، یعنی مکہ میں جو قریش کے لوگ تھے ان کو جب یہ پتا چلا کہ مدینے سے کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہ بہت ناراض ہوئے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول کی جانی دشمن تھے۔ تو قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی۔ غیظ بولتے ہیں فیوری، بہت ہی شدید غصے کو، تند غصہ، بہت سخت غصہ۔ تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی، یعنی بے پناہ وہ غصے میں ہوئے، اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ کوئی دقیقہ نہ چھوڑا یعنی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کوئی دقیقہ نہ چھوڑا، یہ پیچھے لفظ آ چکا ہے، یعنی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ۔ آدمی انت تک آخری درجے کی جو کوشش کر لیتا ہے تو اس کے لیے انگلش میں یہ لفظ بولا جاتا ہے لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ۔ اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو آپ نے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دے دیا، مدینے کی طرف مائیگریشن کا حکم دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک ایک دو دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ یعنی چھپ کر ایک ایک دو دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ لوگ ہجرت کر جائیں کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے، تو صحابہ میں سے ایک ایک کر کے دو دو کر کے لوگوں نے وہاں سے چھپ چھپا کر بھاگ کر مدینے کی جانب رخ کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہی دفعہ سارے کے سارے لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ سب کو اطلاع نہ ہو جائے، کفار کو اس کا علم نہ ہو جائے، اس لیے آہستہ آہستہ ہجرت کرنے کا آغاز کیا گیا، یہاں تک کہ مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ یعنی اس قدر ہجرت ہوئی وہاں سے مکہ سے مدینہ کی جانب کہ مکے میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچے رہے اور ابو بکر صدیق اور حضرت علی اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ، غیر مستطیع طاقت نہ رکھنے والا، کیونکہ اس زمانے میں ہجرت کرنا آسان نہیں تھا۔ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، کسی کے پاس اونٹ نہیں ہے، تو غیر مستطیع اسے کہتے ہیں انکیپیبل، who was incapable to afford، یا اس کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کی وہ دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ تو اس طریقے کے جو غیر مستطیع لوگ تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے، صرف وہی لوگ وہاں پر رکے رہے، اور اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق اور حضرت علی وغیرہ۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی ہجرت کر لیں، اللہ کے رسول نے جیسا مشورہ دیا تھا، لیکن چونکہ یہ اللہ کے رسول کے بہت ہی کلوز تھے اور اللہ کے رسول نے بھی ہجرت نہیں کی، اور اللہ کے رسول ذاتی طور پر ہجرت کرنے کے لیے وحی کے انتظار میں تھے۔ He was waiting for a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala to migrate to Medina۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا کہ ابھی رکو، اگر وحی آئی تو پھر میرے ساتھ تم چلنا، کیونکہ ساتھ میں ایک چاہیے اسسٹنٹ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، ویٹ فار اے وائل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے مہیا کی یعنی کہ تیار کی، ایک اپنے لیے اور دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سیرت مغلطہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے واقعات میں پچھلے سیشن میں جو باتیں آئی تھیں اس میں یہ تھا کہ بیعت ہوئی مدینے کے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک نہیں 2 بیعت ہوئی۔ تو جب اس بیعت کا علم ہوا اہل مکہ کو، مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دشمنان اسلام کو، تو انہوں نے اذیتیں پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے، شدید برہمی اور غصے کا انہوں نے اظہار کیا۔ اللہ کے رسول کو جب اس کی اطلاع ملی کہ وہ بہت برہم ہوئے ہیں، تو آپ نے فوراً صحابہ کرام کو ہجرت کا مشورہ دے دیا، صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ وہ ہجرت کر کے یہاں سے مدینے چلے جائیں۔ تو ایک ایک کر کے 2 کر کے تمام کے تمام اہل ایمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند ہی لوگ وہاں پر بچے جس میں اللہ کے رسول خود تھے اور آپ کے سب سے قریبی وزیر اور مشیر حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور اسی طریقے سے آپ کے ایک دوسرے بہت ہی اہم وزیر اور مشیر حضرت علی تھے، اور کچھ ایسے لوگ جو کہ سفر کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ بھی وہاں پہ رکے ہوئے تھے۔ ایک بار دیکھیے اس کو، ہجرت مدینہ کی ابتدا کے معنی ہوتے اسٹارٹنگ اور بگننگ کے۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ 1-2 کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر اس کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے مہیا کی، ایک اپنے لیے اور دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ نے یہ تمام تفاصیل دیکھ لیں۔ اب ہم ذرا اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو رہی ہے مدینے کی طرف۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، one of the most important events of the Islamic history۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور یہیں آپ کی قبر بھی ہے، یہیں پر آپ دفن بھی ہیں، مسجد نبوی میں آپ کی قبر ہے۔ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں جو عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے مدینے کو اہمیت ملی۔ کسی بھی جگہ کو جو اہمیت ملتی ہے اس جگہ کی وجہ سے اہمیت نہیں ہوتی ہے، کسی انسان کے ساتھ اس کے اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ بھلا آپ سوچئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ نہ کی ہوتی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر نہ ہوتی تو آج مدینہ کو وہ اہمیت حاصل ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، آپ وہیں پر رہے، آپ کی قبر تک وہیں پر ہے. اسی لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے مدینہ کا نام تاریخ میں انمٹ ہو گیا. میں نے یہ سارے کے سارے معنی بتا دیے ہیں. دقیقہ کا معنی بتا دیا ہے، مہیا کا معنی بتا دیا ہے. غور سے سننے کی عادت رکھیں. مہیا کا معنی بھی بتایا ہے، دقیقہ کا معنی بھی بتایا ہے. امپورٹنٹ سوال کریں، جو چیز بتا دی جائے اس کو سوال میں نہ لائیں پلیز. اچھا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہو رہی ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب ہجرت فرما رہے ہیں. کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دار الندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے. دار الندوہ ان کی ایک میٹنگ ہال، دار کے معنی ہوتے ہیں گھر، الندوہ کے معنی ہوتے ہیں میٹنگ. دار الندوہ یعنی سمجھ لیجیے کہ ایک میٹنگ روم. کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دار الندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے، ایک دوسرے سے مشورے کے لیے اکٹھے ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا کیا جائے. کسی نے قید کرنے کی رائے دی، یعنی ان کو کیا کر لیا جائے، اریسٹ کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے، ڈیٹین کر لیا جائے. اور کسی نے جلا وطن کرنے کی، یعنی کسی نے کہا کہ ان کو شہر ہی سے باہر کر دو، وطن سے باہر کر دو، بینش کر دو انہیں. مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان و انصار ہم پر چڑھاویں گے. یعنی اگر قید کر لیتے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے تھے وہ چھوڑ دیتے؟ بھلے ہی وہ کم تھے لیکن وہ جانثار تھے، مخلص تھے، اپنے جان کی بازی لگا دینے والے تھے. اتنا آسان نہیں تھا کہ ان کو قید کر لیا جاتا اور وہ تماشائی بن کر دیکھتے رہتے. تو بوڑھوں نے ان کے کیا کہا، یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان و انصار ہم پر چڑھاویں گے. اعوان و انصار مطلب مددگار لوگ، ہیلپرز، اسسٹنٹس، سپورٹرز، فینس. اعوان و انصار جو ہیں یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کے سپورٹرز ہوتے ہیں. ہم پر چڑھاویں گے یعنی ہم پر اٹیک کر دیں گے. They will launch an attack upon us. اور ہم سے چھڑا لیں گے یعنی لے کر چلے جائیں گے واپس. اور جلا وطن کرنے کی صورت تو سراسر ہمارے لیے مضر ہے. اور جلا وطن کرنے کی صورت یعنی اگر ہم ان کو ملک بدر کر دیتے ہیں، اپنے شہر سے باہر نکال دیتے ہیں، وطن سے نکال دیتے ہیں، تو کہا کہ سراسر ہمارے لیے مضر ہے. کیوں مضر ہے؟ مضر مطلب نقصان دہ. یعنی ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے شہر سے نکال دیا تو یہ خود ہمیں نقصان پہنچائیں گے، یا یہ عمل، یہ رائے ہمارے لیے خود مضر ہے. کیسے؟ کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے عرب تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے. کتنے چالاک لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے باہر ان کو نکال دیا تو وہاں جائیں گے، وہاں اپنا مشن جاری رکھیں گے، اور وہاں اگر یہ مشن اپنا جاری رکھتے ہیں تو وہاں کے لوگ لازمی طور پر ان کے اخلاق سے متاثر ہو جائیں گے، اور ان کی زبان اتنی میٹھی ہے اس سے لوگ امپریسڈ ہو جائیں گے، اور قرآن پاک اتنا اچھا پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن پاک کے اثر سے لوگ امپریسڈ ہو جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے. تو ان کا مشن اور آگے بڑھ جائے گا. اگر ہم نے ان کو کہیں اور باہر کر دیا تو وہاں جا کر یہ اپنی ایکٹیویٹیز جو دعوت کی ہیں وہ شروع کریں گے، سرگرمیاں، تو اس سے لوگ امپریس ہو جائیں گے. 3 چیزیں بتائیں انہوں نے. ایک تو خود ان کے اخلاق، گڈ مینرز جو ہیں، ایتھیکل جو لیول ہے یہ بہت ہائی ہے، اس کی وجہ سے ہر انسان متاثر ہو جائے گا. دوسری چیز، ان کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، زبان کی مٹھاس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کلام پاک اتنا اچھا پڑھتے ہیں، اس کو سن کر لوگ متاثر ہو جائیں گے. خود اللہ تعالیٰ کا کلام اور پڑھنے والا ایک نبی ہو اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ظاہر ہے اس کا کتنا اثر پڑے گا. تو اس لیے ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو آگے کہیں جلا وطن نہ کیا جائے. جلا وطن کا معنی میں نے بتایا، اعوان و انصار کے معنی بھی میں نے بتائے. مضر کے معنی ہارمفل، نقصان دہ.
ضرر رساں، کریمانہ مطلب کریمانہ اخلاق، نوبل مینرز، ہائیسٹ مینرز. شیریں کلام کا مطلب ہوا سویٹ ٹاک، سویٹ اسپیچ، بہت ہی میٹھی بات. اور گرویدہ ہونے کا مطلب ہے کسی پر بہت ہی زیادہ فریفتہ ہو جانا. فریفتہ مطلب کسی کا بہت ہی زیادہ فین ہو جانا، کسی کا بہت ہی زیادہ مشتاق ہو جانا، کسی کا عاشق ہو جانا، کسی کا چاہنے والا ہو جانا. انفیچویٹڈ. اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے. یعنی جب کسی جگہ اور ہم ان کو جلا وطن کر دیں گے تو وہاں جا کر اپنی ایک بیس بنائیں گے اور اس بیس کو لے کر ہم پر حملہ کر دیں گے. پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم جو ہے مارے جائیں گے. سیرت مغلطہ ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو کہیں کسی جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ تیاری کر کے دوبارہ اٹیک کرتا ہے. اس کی ایک اگزامپل ہندوستان کی تاریخ میں ملتی ہے. ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمایوں جو بادشاہ تھا، ہمایوں بالکل بے بس ہو گیا تھا، وہ جلا وطن ہو گیا تھا. پوری حکومت پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، اس کی سلطنت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی. بالکل بے بسی، بیچارگی اور مجبوری کی زندگی گزار رہا تھا. یہاں سے جب وہ بھاگا ہے، اس کی سلطنت جو حکومت جو چھینی گئی ہے، تو اس کے ساتھ ایک گھوڑا تھا اور اس کی بیوی تھی، اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس، اور کچھ زیورات وغیرہ تھے. ایک ہیرے کا نام سنا ہوگا آپ نے، کوہ نور ہیرا. کوہ نور ہیرا بھی اس کے ساتھ تھا. کوہ نور ہیرا دراصل اسی کو ملا تھا. ایک لمبی داستان ہے. پانی پت میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں بہت سے راجاؤں کو اور بہت سے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو مارا تھا بابر نے. تو ابراہیم لودھی ایک بادشاہ تھا، وہ بھی مارا گیا تھا وہیں. ابراہیم لودھی کا نام سنا ہوگا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، مسلمان تھا لیکن بہت ظالم تھا. وہ بھی مارا گیا تھا بابر کے ذریعے پانی پت کی جنگ میں. تو ابراہیم لودھی کے خزانے میں وہ ملا تھا کوہ نور. کوہ نور ہیرا ہمیشہ رکھتا تھا ہمایوں اپنے پاس. تو خیر، کہا جاتا ہے کہ جب اس کو بھگایا گیا ہندوستان سے تو اس کے ساتھ اس کا گھوڑا، اس کی بیوی اور وہ ہیرا تھا، اور کچھ زیورات رہے ہوں گے تھوڑے موڑے. اکبر بادشاہ کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے، وہ اسی بھاگتے ہوئے راستے میں پیدا ہوا تھا. خیر، وہ جب بھگایا گیا یہاں سے، اور وہ بھاگا تو گیا فارس میں. صفوی حکومت وہاں پر تھی، پرشیا میں چلا گیا. وہ پرشیا میں جب گیا تو بہت چالاک تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، بابر کا بیٹا تھا. تو وہاں پر اس نے کئی سال تک مستقل محنت کی، تقریباً 13-14 سال تک مستقل محنت کی. آرمی بنائی، وہاں لوگوں کو جوڑا. اس کے بعد دوبارہ اس نے وہاں سے اٹیک کیا ہندوستان میں. تو گویا کہ دوبارہ اس نے حکومت پر قبضہ کیا. یہ آسان کام نہیں ہے. ایک آدمی اکیلے اپنے پیر پہ آ گیا ہو، اور ایک پورا ملک ہو، کئی سارے راجا ہوں، اور اچانک ایک آدمی دوسرے ملک میں چلا گیا، وہاں سے پھر دوبارہ لانچ کر رہا ہے اٹیک، اور پھر اپنی سلطنت کو چھین رہا ہے لوگوں سے. دس از ناٹ ویری ایزی. ایسا ہوا ہی نہیں ہے ہندوستان میں کہ ایک بار حکومت چلی گئی، سلطنت جو ہوتی، امپائر جو ہوتی ہے، ایک بار جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو دوبارہ نہیں ملتی ہے. وہ سنگل بادشاہ ہے کہ اس نے دوبارہ واپس لیا ہے. خیر، تو یہ لوگ چالاک لوگ تھے. انہوں نے کہا بھائی اگر ہم نے ان کو باہر کہیں جلا وطن کر دیا تو وہاں جلا وطنی میں جا کر لوگوں کے ساتھ محنت کریں گے، اپنی جماعت بنائیں گے، اور پھر ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس پیراگراف کو دوبارہ دیکھیے. کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دار الندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے. دار الندوہ یہ کفار قریش کا ایک میٹنگ روم تھا، میٹنگ ہال تھا. یہاں پر سب جمع ہو کے اپنے میٹنگ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے. راؤنڈ ٹیبل میٹنگ ہوتی تھی ان کی یہاں پہ. کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دار الندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا کیا جائے. کسی نے قید کرنے کی رائے دی. قید کرنا یعنی اریسٹ کرنا، اور کسی نے جلا وطن کرنے کی، یعنی بینش کر دیں، ایگزائل میں ڈال دیں ان کو. مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان و انصار ہم پر چڑھاویں گے، یعنی ان کے سپورٹرز ہم پر حملہ کر دیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے. اور جلا وطن کرنے کی صورت تو سراسر ہمارے لیے مضر ہے یعنی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے عرب
یعنی مکے کے کنارے کے عرب، اطراف مطلب سائڈز، آؤٹ اسکرٹس، کنارے، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے عرب تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے۔ سیرت مغلطہ ہے۔ آگے دیکھیے، اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک ہو، تاکہ بنی عبد مناف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز رہے۔ ابو جہل دیکھو کتنا بڑا مکار اور بدتمیز تھا، اس نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل ایک آدمی نہ کرے، ایک آدمی اگر قتل کرتا ہے تو اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ بھی ہیں زندہ، وہ بھی حملہ کریں گے، اور معزز خاندان ہے، بنو عبد مناف کا مشہور جو ہے خاندان تھا، یہ لوگ ہم پر حملہ کر کے ہم کو مار دیں گے، قصاص لیں گے۔ لیکن اگر ہر قبیلے کا ہاتھ ہوگا ان کے مرڈر میں، ان کے مارنے میں، تو پھر ان کے خاندان کے لوگ کس کس سے لڑنے آئیں گے؟ آخر میں وہ لاچار ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک ہو، تاکہ بنی عبد مناف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، یعنی بنو عبد مناف جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، بدلہ لینے سے عاجز رہے، یعنی بدلہ نہ لے پائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے میں سے ایک ایک جوان کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے، یعنی فلاں رات میں یہ کام کرنا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان تلوار لے کر نکلے گا، سب لوگ ہتھیار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع دی، یعنی انہوں نے میٹنگ کی، یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی میٹنگ جو ہے کوئی جان نہ سکے گا ان کی میٹنگ میں کیا ہوا، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع دے دی کہ انہوں نے میٹنگ کی ہے، کنسپریسی اور سازش چل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے نکل جائیں۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، یعنی جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام یعنی کچے خیال کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، یعنی مارنے کا، قتل کرنے کا ارادہ کیا، یعنی جس رات انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، بھئی خیال خام ہی تھا، کچا خیال، یعنی ایسا خیال جو کبھی پورا نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی۔ تو جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، محاصرہ مطلب گھراؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، محاصرہ لفظ پیچھے آ چکا ہے، تو رسول اللہ نے اسی وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی کو ارشاد کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر کفار قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور جب آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ عجیب بات ہوئی، یہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چارپائی پر اپنے کزن حضرت علی ابن ابی طالب کو کہہ دیا کہ تم یہاں پر لیٹ جاؤ، اور لٹایا اس لیے تاکہ کفار قریش کو پتا چلے کہ ہاں محمد لیٹے ہوئے ہیں اپنی چارپائی پر۔ اپنی چارپائی پر کون رہے گا؟ وہی ہوں گے جن کی چارپائی ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو لٹا دیا ہے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ کے نکلے اور
یہ آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کو بار بار دہراتے ہوئے آپ نکلے کہ ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مین دروازے سے نکلے. وہ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں، لیکن کسی کی نگاہ گئی ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ان کی بینائی ہی کو ضبط کر لیا، ان کی آنکھوں کی نور کو ختم کر دیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکے. دیکھیے پھر پیچھے سے تھوڑا چلیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، یعنی حضرت علی کو کہا، تاکہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو. یعنی کفار کو یہ نہ پتا چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہے، بلکہ ان کو پتا چلے کہ ہیں اور اللہ کے رسول نکل گئے ہیں اور وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سوئے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، یعنی حضرت علی کو سلایا اور گھر سے باہر تشریف لائے. تو دروازے پر کفار قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا، ہر قبیلے کا ایک نوجوان تھا مارنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ کا ترجمہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھک دیا، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ہمراہ لے چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے ایک راستہ بتانے والا بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ مکے اور مدینے کے درمیان راستہ کوئی آسان نہیں ہے. آج کل جدید زمانے میں روڈ بن گئے ہیں، بہت سارے راستے بن گئے ہیں، حکومتوں کی طرف سے بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اس زمانے کی طرف جائیں، وہ تصور اپنے ذہن میں لائیں جو آج سے 1500 سال پہلے کا زمانہ تھا. وہاں نہ روڈ تھے، نہ سڑک تھے، نہ راستے تھے، نہ میونسپلٹی کا نظام تھا. سب بالکل کائنات اپنی تمام تر فطرت کے ساتھ موجود تھی. پہاڑ تھے، جنگلات تھے، سانپ تھے، طرح طرح کے جو ہے بھیڑیے تھے، جانور تھے. آج بھی آپ جائیں تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جاتے ہوئے جب بس جاتی ہے یا اور کوئی ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے آپ جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی ڈراؤنی جگہ ہے. چاروں طرف آپ کو پتھریلی زمینیں، سنگلاخ وادیاں، چٹان، پہاڑ اور عجیب عجیب پتھر، اس طریقے کی چیزیں نظر آئیں گی. ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا جیسے کوئی انسان ان وادیوں میں رہتا ہے، ان پہاڑوں میں کوئی انسان رہتا ہے. جب 1500 سال کے بعد یہ عالم ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1500 سال پہلے، یعنی 15 سینچری پہلے ان جگہوں کا عالم کیا رہا ہوگا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے الربع الخالی ہے. الربع الخالی جو سب سے بڑا ریتیلا سینڈ ڈیزرٹ جو پوری دنیا میں ہے، اس کا جو مین حصہ ہے وہ سعودی عربیہ ہی میں ہے. اس کے ٹیمپریچر کے بارے میں عجیب لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں اگر کسی کو گرا دیا جائے تو کچھ منٹوں کے اندر وہ مر جاتا ہے انسان. تو اتنی سخت گرمی، اتنا سخت ٹیمپریچر، ایسے راستے، ایسے پہاڑ، سنگلاخ وادیاں، چٹان، ڈراؤنی جگہیں، تو سفر اتنا آسان نہیں تھا. اور لوگوں کی نظروں سے بچا کر جانا تھا، کیونکہ عام راستے سے بھی نہیں جانا تھا. جو عام روٹ تھا اس سے بچ کر نکلنا تھا. تو ایک ماہر راستے کے ایک ماہر کو جو ادھر ادھر سے نکالنے کا فن رکھتا تھا، اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. اپنے ہمراہ لے چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا. ہمراہ مطلب ساتھ، یہ لفظ بھی پیچھے آ چکا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے. مکان کی پشت یعنی مکان کا جو بیک سائیڈ تھا، بیک سائیڈ سے یہ لوگ نکلے ایک کھڑکی کے راستے سے، کیونکہ مین ڈور سے نہیں نکلے. بہت ممکن ہے یہاں بھی صدیق اکبر کے بارے میں بھی علم تھا کہ یہ رسول اللہ کے بہت اہم اسسٹنٹ ہیں، کلوز ایڈوائزر ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ وہاں بھی کچھ لوگ انتظار کر رہے ہوں. تو وہاں انہوں نے مین دروازے سے نہ نکل کر پیچھے کی ایک ونڈو سے یہ لوگ جمپ کر کے باہر نکلے اور سور کی طرف تشریف لے چلے. سور ایک غار کا نام ہے، یہ مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، غار سور. سور جو پہاڑی ہے، اسی میں ایک غار ہے، اس کی طرف یہ دونوں حضرات نکل گئے. لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں جو عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں غار سور. اب دیکھیے
ایک بار اس کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، اسی پیراگراف کو، لمبے پیراگراف کو۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک ہو، تاکہ بنی عبد مناف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز رہے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، یعنی دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے کفار، سب نے اس رائے کو پسند کیا، اور ہر قبیلے میں سے ایک ایک جوان کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی کو ارشاد کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر کفار قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور جب آیت فاغشیناہم فہم لا یبصرون پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ہمراہ لے چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور ثور کی طرف تشریف لے چلے۔ بریکٹ میں بتا رہے ہیں، ثور مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔